بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا۔ ہم نے کل واول کے سمبل اور کانسوننٹ کے سمبل ساؤنڈ وہ ہم نے سیکھے تھے۔ آج ہم واول ساؤنڈ اور کانسوننٹ ساؤنڈ ان کو ایک دفعہ اور ریپیٹ کریں گے، ایک دفعہ اور دیکھیں گے، تاکہ اگر کوئی کمی رہ چکی ہے، کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ نہیں ہوئی تو وہ ان کا پتہ چل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلا ساؤنڈ ہے ہمارا ای، ای، اے، اے، او، 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 ایا، ایا، اے، 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 آ، اے، آ، ان میں فرق، یہ ساؤنڈ ہوگا اے اور یہ ہوگا آ، آ، او، 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 اوئے، اوئے، آؤ، 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 اے، اے، آ، 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 اے، اے، آئے، آئے، آؤ، آؤ، آؤ۔ لیں یہ ہمارے واول سمبل ہم نے ایک دفعہ سے ان کو ریوائز کر لیا۔ اور یہ ہمارے پاس شوا ساؤنڈ ہے۔ شوا ساؤنڈ جیسے میں نے بتایا تھا یہ نیوٹرل ساؤنڈ ہے، یعنی کہ یہ سٹریس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی واول ساؤنڈ ہے وہ سٹریس ہے، سٹریس واول پر ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں شوا ہوگا وہاں پہ سٹریس نہیں ہوگا، وہ ان سٹریس ہوگا۔ تو شوا ہمارا سنگل ایسا ساؤنڈ ہے جو کہ ان سٹریس ہے، جس کے اوپر کوئی زور نہیں لگے گا۔ تو آگے دیکھتے ہیں جی۔ اب ہم کانسوننٹ ساؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ پھ، پھ، ب، ب، ٹھ، ٹھ، ڈ، ڈ، چ، چ، ج، ج، کھ، کھ، گ، گ،
وہ وہ تو گلاٹل ساؤنڈ بولتے ہیں. لے جی آج ہم نے واول ساؤنڈ اور کنسوننٹ ساؤنڈ ان دونوں کا جو ڈفرینس ہے وہ ہم نے دیکھا اور ہم نے سمجھا. اب ہم دیکھیں گے کہ کنسوننٹ ساؤنڈ جو ہے ان میں جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ کچھ کنسوننٹ وائسڈ ہوتے ہیں کچھ ان وائس ہوتے ہیں. اب ان کو دیکھ لیتے ہیں وائس اور ان وائس ساؤنڈ کون سے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ وائس کنسوننٹ ساؤنڈ ہے اور یہ ان وائس کنسوننٹ ساؤنڈ. وائس اور ان وائس کا پہلے ہم یہ لیٹر دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو مزید ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. دیکھیں وائس کنسوننٹ ساؤنڈ وہ ساؤنڈ ہوتے ہیں کہ جو جن کے بولنے سے ہمارے گلے میں وائبریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ یا اپنی انگلیاں اپنے گلے پر رکھیں, بالکل منہ کے نیچے گلے کے اوپر آپ رکھیں اور پھر یہ الفاظ بولیں. اگر ان کے بولنے سے ان کی ساؤنڈ سے اگر ہمارے گلے میں وائبریشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائس ہے, اور اگر وائبریشن نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ان وائس ہے. ہم ایسا کرتے ہیں پہلے اس کو گرافیکلی دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم یہ ہمارے نیک ہے اور اس کے اوپر ایسے انگلیاں رکھیں گے اور ہم ساؤنڈ نکالیں گے ایسے والا, ایسے. آپ یہاں پہ انگلیاں رکھیں نیک پہ اور یہ والا ساؤنڈ نکالیں. اور محسوس کریں کہ آپ کی انگلیوں میں وائبریشن فیل ہو رہی ہے. اگر فیل نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان وائس ساؤنڈ ہے. یہ 2 سے 3 دفعہ کریں, 5 دفعہ کریں. جی یہ ان وائس ہے, اس میں وائبریشن محسوس نہیں ہو رہی ایسا والا. اب ہم آتے ہیں زیڈ والے میں. اس میں دیکھتے ہیں
تو اس میں واضح وائبریشن فیل ہو رہی ہے کہ گلے میں وائبریشن ہو رہی ہے. اگر وائبریشن ہو رہی ہے جو کہ میں نے ادھر دکھایا بھی ہے کہ گلے میں وائبریشن ہوتی ہے زیڈ کی ساؤنڈ کو نکالنے سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وائسڈ ساؤنڈ ہے. وائسڈ مطلب ان وائس نہیں ہے، وائسڈ ہے. تو اس سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اگر کوئی ساؤنڈ نکالنے سے اس کے گلے میں وائبریشن نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ وائس لیس ساؤنڈ ہے. اور اگر وائبریشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وائسڈ ساؤنڈ ہے، یعنی کہ وائس لیس نہیں، وائس ساؤنڈ ہے. تو یہ جو چیز ہے وائس لیس اور وائس ساؤنڈ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے رول ہیں انگلش کے اندر جو ہم آگے دیکھیں گے، جس کی وجہ سے بہت سارے چینجنگ آتے ہیں. تو اس لیے ان کا جاننا بہت ضروری ہے. تو اب ہم چلتے ہیں وہاں پہ اپنے دوبارہ اس لیسن پر جہاں سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کچھ ورڈ ہیں، کچھ لیٹر ہیں جو کہ وائس لیس ہیں اور کچھ ہیں جو کہ وائسڈ ہے. اب یہ جو اوپر ہے یہ وائس ساؤنڈ ہے. وہی رول آپ اس میں بھی اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کو ادا کرنے سے، ان کا ساؤنڈ نکالنے سے وائبریشن ہوتی ہے، جبکہ یہ نیچے جو ہے یلو میں یہ ان وائس ہے. آپ ان کو ادا کرتے ہوئے گلے پہ ہاتھ رکھیں اور یہ آوازیں نکالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ان وائس ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں، اچھی طرح سمجھیں کہ وائس ساؤنڈ کون سے ہیں اور ان وائس ساؤنڈ کون سے. اگر آپ ان وائس اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں جو کہ 10-11 ہے تو آپ کو پھر جو ہے ان وائس معلوم کرنا مشکل نہیں لگے گا. تو دیکھ لیتے ہیں جی، پہلے وائس دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہے ب، ڈ، ج، گ، و، ز، ز، م، ان، اینگ، و، یا. یہ جو ساؤنڈ ہے یہ آپ کے آتے ہیں وائس ساؤنڈ. اب ہم دیکھتے ہیں ان وائس ساؤنڈ، جیسا کہ یہ ہے ہ، ٹھ، چ، کھ، ف، ز، ش، ش، ا. یہ ساؤنڈ ہے، یہ وہ ساؤنڈ ہے جو کہ وائس لیس ہے، جن کے ادا کرنے سے گلے میں کوئی وائبریشن نہیں ہوتی. اب کانسوننٹ میں تو آپ نے دیکھا کچھ وائس ہے کچھ ان وائس ہے، لیکن جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ واول جتنے ساؤنڈ ہیں سب وائسڈ ہے، ان میں کوئی بھی وائس لیس نہیں ہے. واول میں جتنے بھی ساؤنڈ ہیں وہ سب وائسڈ ہیں، کوئی بھی وائس لیس نہیں. ایون کہ شوا بھی وائس لیس نہیں، وہ نیوٹرل ساؤنڈ ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہ وائس لیس. وائس لیس کوئی بھی نہیں ہے. واول، آل واول ساؤنڈز آر وائس. یہ میں نے نیچے مینشن بھی کر. تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ وائس کانسوننٹ کون سے ہیں اور ان وائس کانسوننٹ کون سے ہیں. ان کو جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے جیسے بتایا کہ بہت سارے رول ہیں جو اس بیس پر ہیں
یہ وائس ہے تو یہ والی ساؤنڈ آنی چاہیے، اور اگر ان وائس ہے تو یہ ساؤنڈ یا یہ چینج آنا چاہیے. تو اس لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے. جیسے پیچھے والا لیسن بہت ضروری تھا، کانسوننٹ ساؤنڈ کا جاننا ضروری تھا، واول ساؤنڈ کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ انگلش میں وائس ساؤنڈ کون سے ہیں اور ان وائس ساؤنڈ کون سے ہیں. تو آگے چلتے ہیں جی. یہ وہی چیز جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائی کہ اگر آپ نے چیک کرنا ہو کہ یہ آواز کہاں سے نکل رہی ہے، وائس ہے یا وائس لیس ہے، تو آپ اپنی فنگرز کو اپنی نیک پہ رکھیں اور اس کو آپ چیک کر سکتے. جیسے آپ پروناؤنس کریں گے تو آپ فیل کریں گے گلے پہ کوئی وائبریشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو ساؤنڈ ہے یہ وائس لیس ہے. اور اسی طرح اگر آپ زیڈ کو پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کے نیک میں وائبریشن ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو وائبریشن ہوتی ہے، وائبریشن نہیں ہوتی، اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا نیچے گلے میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وائس ساؤنڈ ہے یا وائس لیس ساؤنڈ. تو آگے دیکھتے ہیں جی. یہ جیسے ابھی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ وائس ساؤنڈ ہے یا وائس لیس. آگے چلتے ہیں جی. اب ہم دیکھیں گے اس چارٹ میں، واول ساؤنڈ چارٹ میں، کہ واول جو ہے یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کتنے ہیں. مونوفتھونگ 12 ہے. یہ مونوفتھونگ کا چارٹ ہے، اور اس چارٹ سے ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا واول کس جگہ سے پروڈیوس ہوتا ہے. بیسیکلی واول جو ہے یہ زبان سے ہی ادا ہوتے ہیں. زبان کی پوزیشن اور زبان کی موومنٹ سے واول پیدا ہوتے ہیں. یعنی کیا کہا کہ واول جو پروڈیوس ہوتے ہیں، چونکہ یہ زبان تو کہیں ٹچ نہیں ہوتی، یعنی کہ زبان اوپر بھی نہیں لگتی کہیں، تو اس کا مطلب زبان کی موومنٹ سے جو ہمارے خالی جگہ ہوتی ہے نا ہمارے منہ کے اندر، اوپر سے لے کے نیچے تک جو خالی جگہ ہوتی ہے، تو زبان مختلف پوزیشن بناتی ہے جس کی وجہ سے واول پروڈیوس ہوتے ہیں. تو چلیں اب اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ والا جو ساؤنڈ ہے، اگر آپ غور سے کریں، اگر اس کو آپ پورا یہ والا جو نیچے سے لے کے اوپر تک گیپ ہے، یہ اس کو اورل کیویٹی بولتے ہیں. مطلب ہماری زبان سے لے کر اوپر تک جو خلا ہے، اس خلا کے اندر زبان مختلف پوزیشن لیتی ہے. جیسے یہ زبان جو ہے، اگر یہاں یہ والا ادا کرنا ہے ہم نے ای، تو ہماری زبان کی پوزیشن بہت ہائی ہو جائے گی، اوپر چلی جائے گی، تو اس کو ہم ہائی کہیں گے. اور یہ فرنٹ پہ چلی جائے گی ہماری زبان، تو اس کو فرنٹ کہیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں اے، تو ہماری جو زبان ہے وہ تقریباً مڈ میں آ جائے گی. تو اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں اے، اب اس سے کیا ہوگا، ہماری زبان نیچے چلی جائے گی، تو اس کو ہم کہیں گے لو. اس کو بولیں کلوز، منہ بند ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، اور اس میں منہ کافی زیادہ اوپن ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر اس ساؤنڈ کو دیکھیں تو اس میں بھی ساؤنڈ کا زبان کافی نیچے چلی جاتی ہے، اور یہ ساؤنڈ ہے آ، زبان نیچے چلی جاتی ہے. آپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح
اگر آپ کہتے ہیں او تو آپ ایک تو آپ کا ہونٹ راؤنڈڈ ہو جائیں گے اور زبان بالکل پیچھے کی طرف چلی جائے گی. اس کو ہم مزید دیکھ لیتے ہیں. ابھی فی الحال چلیں یہ سب میں آپ کو بتا دوں ان کی پوزیشن کیا ہے اس چارٹ میں. پوزیشن یہ ہے ای اے یہ بالکل نیوٹرل ساؤنڈ. اور آپ دیکھیں یہ بالکل زبان کے سینٹر میں یعنی کہ زبان سینٹر میں آ جاتی ہے. اس کو ہم گرافیکلی بھی دیکھیں گے تاکہ مزید سمجھ آ جائے آپ کو. لیکن اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں نیوٹرل ساؤنڈ کو شعاع کو یہ بالکل سینٹر میں ہے تو اس لیے ہم نے اس کا نام رکھا ہے نیوٹرل ساؤنڈ. تو یہ بالکل ایزی ہوتی ہے. اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے آ اور یہ نیچے والا ساؤنڈ اور یہ ساؤنڈ میں نے آپ کو پیچھے دکھایا تھا چارٹ میں یہ تقریباً سیم ہے لیکن یہ نیوٹرل ہے یہ ان نیوٹرل ہے یعنی کہ اس کا سٹریس ہوگا تھوڑا سا فرق ہے. اسی طرح او او یہ ہے جی وہ ساؤنڈ جو ابھی ہم نے سیکھے تھے پیچھے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ پیچھے اچھی طرح آپ ان کو سیکھیں تاکہ آپ کو جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں آپ کو پرابلم نہ ہو. تو اس زبان کو ہم نے یہ بیسیکلی اورل کیویٹی ہے خالی جگہ ہے منہ میں وہاں پہ زبان مختلف پوزیشن لیتی ہے جس ساؤنڈ بنتے ہیں. تو فرنٹ یہ والا پارٹ ہوگا یہ سینٹرل پارٹ ہے اور یہ بیک والا. پھر یہاں پہ زبان اگر ہوتی ہے اس والے پارٹ میں تو راؤنڈڈ ہوتا ہے. اگر اس والے پارٹ میں زبان رہتی ہے تو یہ ان راؤنڈڈ ہوتا ہے. اور اگر یہاں پہ زبان کہیں ہوتی ہے تو یہ سینٹر ہوتا ہے. اس کو مزید ہم دیکھ لیتے ہیں زیادہ کلیئرٹی کے لیے آگے دیکھتے ہیں. اب یہ جو 4 میں نے ساؤنڈ لکھے ہیں یہ کارڈینل واول ساؤنڈ ہے یعنی کہ جو ان کی لمٹ کو ظاہر کرتے ہیں یعنی کہ جو بالکل اوپر ہائی میں ہے جیسے ابھی میں نے دکھایا تھا وہ یہ والا ہے ای یہ بالکل ہائی اوپر چلا جاتا ہے اور یہ اے یہ نیچے چلا جاتا ہے. اگر یہ والا ادا کرتے ہیں آ تو یہ ادھر چلا جاتا ہے آ بیسیکلی یہ والا ساؤنڈ ہے. اور یہ ہے او تو یہ بالکل یہ ان کی لمٹ ہے. اور باقی جو ساؤنڈ ہے وہ اس کے اندر اندر ہی رہتے ہیں. اس کو مزید دیکھتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ ہے یہ دیکھیں اگر یہ آپ کی زبان ہے اور یہ خالی جگہ ہے. یہ خالی جگہ جو ہے اگر یہ زبان یہاں پہ آ جائے تو اس سے ساؤنڈ نکلتا ہے ای. اگر یہی زبان یہاں چلی جائے تو یہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے او. اگر یہی زبان نیچے آ جائے تو یہ ساؤنڈ آتا ہے اے. اور اگر یہ زبان یہاں پہ آ جائے تو ساؤنڈ آتا ہے آ. تو اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں وہ جو 12 ہم نے ابھی بتائے تھے آپ کو دکھائے تھے وہ یہاں پہ ہم نے آپ کو شو کی ہے کہ اگر زبان کی پوزیشن یہاں پہ آ جاتی تو یہ والا دا ہوگا. اگر یہاں پہ آ جاتی ہے تو یہ والا دا ہوگا. یہ ہم نے اسی طرح ارینج کر دیا لیکن ایکچوئل وہ جو پیچھے آپ کو دکھایا تھا ابھی چارٹ واول چارٹ دکھایا تھا یہ وہ والی پوزیشن یہاں پہ زبان سے پتہ چلتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کارڈینل 1 2 3 4 یہ کارڈینل ہے یعنی کہ بنیادی جو بالکل بیسک واول ہے. تو باقی اس کے اندر اندر رہتے ہیں. تو یہ زبان کی پوزیشن کی وجہ سے واول پروڈیوس ہوتے ہیں جبکہ یہ کہیں ٹچ نہیں ہوتی. زبان ٹچ نہیں ہوگی بلکہ اپنی زبان اسی ہوا میں رہے گی اور اپنی پوزیشن بدلے گی. اس کو مزید اچھی طرح انڈرسٹینڈنگ کے لیے آگے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں اب یہ زبان یہاں ٹچ کر رہی ہے یہ ٹچ نہیں کر رہی بلکہ یہاں پہنچی ہوئی ہے بالکل ٹچ ہونے کے قریب ہے. ٹچ نہیں ہو رہی تو ساؤنڈ آ رہا ہے ای. آپ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں
ای، زبان بالکل اوپر چلی جائے گی اور یہاں سے یہ والا واول ادا ہوگا. آگے دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں، اب زبان نیچے آ گئی ہے اور ساؤنڈ کیا آ رہا ہے؟ اے اے. آگے دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں زبان پیچھے چلی گئی، ٹچ نہیں ہو رہی، بالکل ٹچ ہونے کے لیے. ساؤنڈ کیا ہے؟ او او. آپ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. آگے دیکھیں یہ والا ساؤنڈ آ آ، یہ بالکل زبان نیچے چلی جاتی ہے، یہاں پہ تو ساؤنڈ نکل جاتا ہے، تو فل اوپن ہو جاتا ہے ماؤتھ. آ آ. تو یہ وہ کارڈنل تھے 4. ان کو ایک دفعہ آپ پھر دیکھ لیں. تو اس سے آپ کو کلیئرٹی مل گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفتھونگ جو ساؤنڈ ہے وہ کیسے پروڈیوس ہوتا ہے. ڈفتھونگ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں 2 ساؤنڈ ہوتی ہیں، 2 واول ساؤنڈ ہوتی ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں زبان کی موومنٹ کیسے ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا تھا اے ساؤنڈ، ای یہاں پہ تھا اوپر تھوڑا سا اور اے نیچے تھا یہاں پہ جہاں پہ ابھی ہے. یہاں پہ اے اور آ شواس ساؤنڈ یہاں پہ آ، تو زبان کی شیپ کچھ ایسی ہو جاتی. اے آ اے آ اے. جب اے کہے گا زبان فوراً ادھر آئے گی، جیسے آ کہے گا تو زبان واپس اس جگہ پہ آ جائے گی. اے آ، تو ایک گلائڈ بنے گا. یہ دیکھیں نا یہاں سے گلائڈ نظر آ رہا ہے، یہ اوپر سے نیچے. تو زبان بہت فلیکسیبل ہوتی ہے تو وہ موو کرتی ہے. تو ہم کہتے ہیں اے آ اے آ، یعنی اے اور پھر آ. اے آ اے آ. یہ اس طرح یہ سبھی جتنے بھی ڈفتھونگ ہیں یہ 2 ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں. اے آ اے. جب اے کہیں گے زبان ادھر آئے گی فوراً یہاں پہ، اور جیسے آ کہیں گے تو یہاں واپس آ جائے گی. تو یہ ساؤنڈ ہوگا، کریٹ ہوگا اے آ اے آ. آگے دیکھ لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں آؤ، یہ ساؤنڈ کیا ہے؟ آؤ. جیسے ہم کہیں گے نا آ، یہاں پہ ہوگی زبان، اور جیسے ہم او کہیں گے تو یہ بھی ہے. او نہیں کہنا، او تو وہ پیچھے ہے، یہاں پہ یہ ہے یہاں پہ. تو یہ بنے گا آؤ. آپ خود بھی کر کے دیکھیں، آپ کو فیل ہوگا. ہاں پہلے زبان ادھر ہوتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں آ اور پھر کہتے ہیں او، تو یہاں پہ چلیے آؤ 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 آؤ. آپ دیکھیں گے اس طرح کر کے دیکھیں گے بابا، اور فیل بھی کریں تاکہ آپ کو کلیئرٹی ملے. تو یہ اس کا بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ واول پروڈیوس کہاں سے ہوتے ہیں. اور واول کی ڈیفینیشن جو ہم نے بتائی تھی کہ واول وہ ساؤنڈ ہوتا ہے جو زبان کسی بھی ہمارے اوپر دائیں بائیں دانتوں کے ساتھ کسی کے ساتھ ٹچ نہیں کرتا. تو بغیر ٹچ کیے آواز جو آتی ہے وہ واول کی آواز ہوتی ہے. اور کانسوننٹ وہ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ٹکرا کر آواز پروڈیوس کرتے ہیں. آگے دیکھ لیتے ہیں، ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی ڈفتھونگ کی ایگزامپل ہے اور اس میں آپ کو علیحدہ سے دکھایا گیا ہے. یہ ہے پہلے ساؤنڈ ہے، یہ ایکچوئل ساؤنڈ ہے آؤ آؤ. اب جب آپ آ کہیں گے تو یہ یہاں پہ پوزیشن ہوگی آ، اور جیسے او کہیں گے تو یہاں پوزیشن چلے گی. تو یہ بنے گا آؤ. یہاں سے زبان ایسے اوپر کی طرف چلی جائے گی جیسے آپ کو یہاں دکھایا گیا. تو یہ دونوں ڈائیگرام ایک ہی آواز کو شو کر رہے ہیں آؤ یہاں پہ. تو بنے گا آؤ آؤ
آپ فیل بھی کر سکتے ہیں. آ پہلے زبان نیچے ہوگی، جیسے آپ او کہیں گے پیچھے چلی جائے گی. آؤ آؤ. تو یہ تھا جی آج کا لیسن. مجھے امید ہے کہ اس لیسن کے بعد آپ کو واول کی اچھے طریقے سے کلیئرٹی ہو چکی ہے کہ واول کیا ہوتا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے، پھر سنگل واول کیا ہے، مونوفتھونگ کیا ہے، ڈفتھونگ کیا ہے. یہ اچھی طرح آپ سمجھ چکے ہوں گے. لیں اجازت دیں. اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ.